نحمده 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 ونصلي وسلم على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في شان حبيبه في القرآن المجيد فرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه من کے حقیر پر تقصیر فقیر مسعود مہدی جنجوع آج 10 جنوری 2021 کو آپ کے سامنے ملک کے اندر جو فوری واقعات رونما ہوئے ہیں ان پر آپ کے سامنے چند چیزیں رکھنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ یہ جو واقعات ہیں یہ کسی بھی صورت میں ایک قومی المیے سے کم نہیں، اور اس پر جو ہمارا یعنی عوام کا خاص طور پر سوشل میڈیا اور دیگر میڈیا پر جو حشر و نشر کیا جا رہا ہے وہ کسی المیے سے کم نہیں۔ کل اس وقت تک ہر کوئی ایک بات کہہ رہا تھا کہ جناب سیاستدان یہ کر گئے، سیاستدان وہ کر گئے، پرانوں نے یہ کر دیا، نیوں نے یہ کر دیا۔ دونوں طرف سے دھواں دھار جو بیانات تھے وہ سامنے آ رہے تھے۔ شہدائے مچ کے مسئلے پر ایک دوسرے طرف سے جنگ جاری تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوا کہ 6 دن کے بعد ان شہداء کی میتوں کی تدفین ہوئی، ان کے ورثاء کے لواحقین کے مطالبات تسلیم کر لیے گئے، اور جو مطالبات سامنے آئے ہیں وہ کوئی ایسے ان کے ذاتی نہیں تھے بلکہ وہ ملکی تناظر میں نہایت ہی اہم تھے۔ وعدہ یہ کیا گیا کہ جو ہی تدفین ہوگی وزیر اعظم اور ان کے ساتھ چیف آف آرمی اسٹاف وہ لواحقین کو وارثان کو فرصت دینے اور ان کی داد رسی کے لیے ان سے ملیں گے۔ جہاں تک مجھے علم ہے اور خبریں ہیں اس بارے میں کچھ بھی نہیں ہوا۔ تدفین تو ہو چکی ہے غالباً،
لیکن وزیر اعظم صاحب اور دوسرے جو ہیں وہ کوئی نہیں آ رہا۔ رات 11:51 سے پورے ملک کی بجلی چلی گئی۔ میرے پاس بجلی تقریباً 3 بجے آئی۔ اس دوران میں جاگ رہا تھا، مختلف سورسز کے ساتھ کوشش کر رہا تھا کہ اس ملک گیر بجلی کی بندش پر کچھ مل سکے۔ کچھ باتیں جو ہیں وہ ملی، لیکن وہ ایک دوسرے کے متضاد تھیں، اور کمال کی بات ایک یہ ہے کہ رات کو مجھے یہ خبر ملی کہ بلوچستان میں جو گریڈ اسٹیشن ہے اس کے اوپر جو ہے وہ حملہ ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے پورے ملک کی بجلی جو ہے وہ بند ہو گئی ہے۔ ایک خبر دینے والے نے یہ کہا کہ انتہائی قریبی دفاعی اداروں سے یہ اطلاع ملی ہے کہ یہ معمول کی جو ہے یہ بریک ڈاؤن ہوئی۔ میں نے اسے کہا بھائی بریک ڈاؤن تو ہمیشہ اچانک ہوتی ہے، معمول کی تو لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ چپ ہو گئے۔ صبح سے اب یہ خبریں سوشل میڈیا پر، فیس بک پر آ رہی ہیں، واٹس ایپ پہ بھی آ رہی ہیں کہ جناب منگلہ میں کوئی خرابی ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے یہ لوڈ شیڈنگ ہو گئی ہے، یہ بریک ڈاؤن ہو گیا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ 50 کی بجائے پاور جو ہے وہ 0 پر چلی گئی ہے اور اس سے بند ہو گیا ہے۔ میں نے ایک پوسٹ کی فیس بک کے اوپر کہ اس ساری صورتحال میں جو ہے وہ ملک کا جو الیکٹریکل چیف انجینئر ہے وہ اس کے اوپر آ کر ایک لائیو بریفنگ دے۔ یہ ایک ملک گیر واقعہ ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں۔ رات ہی مجھے ایک یہ بات میرے سامنے لائی گئی کہ جناب پاکستان میں ملک کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے بھارت میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ اس کے معنی میں کھل کر تو آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا، لیکن پاکستان میں اگر بجلی بند ہو تو خوف و ہراس بھارت میں کیوں کر پیدا ہوگا، ایران میں کیوں کر پیدا ہوگا، افغانستان میں کیوں کر پیدا ہوگا، چین میں کیوں کر پیدا ہوگا۔ ایک شہر کی اگر بجلی بند ہو جائے تو دوسرے شہر میں خوف و ہراس کیوں پیدا ہوگا، یہ سوچنے کی بات ہے۔ میں بس یہ صرف اشارتاً آپ سے بات اس وقت کہہ سکتا ہوں۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ ہر وقت ہمارے وزیر اعظم صاحب، ہماری اپوزیشن کے لیڈر، حکومتی وزراء اور مشیر ہر معاملے پر، چاہے وہ ان سے متعلقہ ہو یا نہ ہو، ہر وقت پوری تیزی اور تندی کے ساتھ بیان بازی کرتے رہتے ہیں۔ لیکن میں دوہرا کے کہہ رہا ہوں، لیکن میں تیسری بار کہہ رہا ہوں، لیکن کیا
وزیر اعظم کے دورہ کوئٹہ نہ کرنے اور اس بجلی کی ملک گیر جو بریک ڈاؤن ہے اس پر کوئی ایک بھی بیان ان کی طرف سے آیا ہے؟ کوئی ایک بھی وضاحت ان کی طرف سے آئی ہے؟ کرونا کی بیماری ہو تو یہ سب باتیں ہیں، کسی کو چھینک آئے تو یہ سب باتیں ہیں، نیب کسی کو پکڑ لے تو سب باتیں ہیں، مہنگائی کے اوپر سب چیختے ہیں لیکن مہنگائی کی وجوہات پر کوئی نہیں چیختا، کوئی نہیں بولتا۔ آج بجلی کی بریک ڈاؤن ہو گئی ہے ملک کی، تو یہ سارے کہاں مر گئے، کہاں کھپ گئے، کہاں سب کو سانپ سونپ گیا ہے؟ کیوں اس وقت ملک کا جو چیف الیکٹریکل انجینئر ہے یا متعلقہ سیکٹری ہے یا سیکٹری صاحبان ہیں، وہ کیوں اس کے اوپر دم سبدے بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ بات کسی اور کو بتائیے گا کہ 50 سے وہ 0 چلی گئی ہے، اب ہم ایک ایک کر کے جو ہیں ان کو کھولیں گے۔ مجھے پہلے ایک یہ بات بتائی جائے کہ ایک علاقے کی بجلی اگر بند ہوتی ہے، ایک علاقے میں کسی ٹربائن میں بات ہوتی ہے، ایک ٹربائن اگر ختم ہوتی ہے کسی بھی فالٹ کی وجہ سے، تو مجھے یہ بتائیے کہ دوسری ٹربائنز تو وہاں چل رہی ہیں۔ کسی بھی بجلی گھر کے اندر، کسی بھی مطلب ہے کہ اس کے اندر پاور اسٹیشن کے اندر صرف ایک ٹربائن نہیں لگی ہوتی ہے۔ اور یہ مجھے بات سمجھ نہیں آئی ہے کہ 50 سے وہ 0 ہو گئی، کیوں؟ بجلی کی تاروں کے اندر تو کوئی میکینزم نہیں لگا ہوتا۔ کیا ملک کے تمام گریڈ اسٹیشن جو ہیں وہ بند ہو گئے، سارے اڑ گئے؟ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں کئی گھنٹے لگ جائیں گے۔ کبھی کہا جا رہا ہے کہ منگلا کی بجلی چلی گئی، اب پہلے بلوچستان کی خبر آئی، اب منگلا کی خبر آئی، اب اس کے ساتھ تربیلا بھی شامل کر دیا گیا۔ کیا یہ 3 اسٹیشن ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں ہے۔ للہ حکومت والوں اور اے عوام، پوچھا جائے ان سے کہ یہ ملک کی بریک ڈاؤن کیسے ہوئی ہے۔ کوئی ٹیکنیکل بندہ آ کر ان سے پوچھا جائے، انہیں مجبور کیا جائے، کہا کہ بتائے قوم کو کہ یہ کیسے ہوا ہے، ورنہ بہت ساری باتیں جو ہیں وہ جنم لے رہی ہیں، بہت سارے برے خیالات سامنے آ رہے ہیں۔ اس کو قوم کو فوری طور پر اس قیاس سے نکالیے گا، اس مخمصے سے نکالیے گا۔ میرے ہاں تو بجلی جو ہے وہ صبح 3 بجے سے آ گئی تھی، اس کے بعد تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے جو جھٹکے دے کر وہ جا رہی ہے، آ رہی ہے، لیکن جو خبریں آ رہی ہیں وہ باقی جگہوں پہ ایسی بات نہیں ہوئی ہے۔ اور یہ بات ماننے والی نہیں ہے کہ نیشنل گرڈ کے اوپر اگر ایک طرف سے بند ہوا ہے، ایک طرف سے گئی ہے، تو اس علاقے کی بجلی بند ہو جائے نا۔ باقی گریڈ اسٹیشن تو چل رہے ہیں، پاور وولٹیج جو ہے وہ کم ہو سکتی ہے، تو کچھ علاقوں کو جو ہے ان کو بند کر دیجئے گا، باقیوں کو چلائیے گا۔ یہ کیسی بات ہوئی ہے جناب کہ پورے ملک کے اندر بجلی جو ہے وہ 11:51 سے لے کر تقریباً 3 بجے تک وہ جو تھا، جو میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ وہ بجلی بالکل ہے ہی نہیں، سرے سے ہے ہی نہیں، اور کوئی پتہ ہی نہیں ہے، اور کسی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جناب ہو رہا ہے۔ اور اس کے اوپر حکومت جو ہے، یہ وزیر جو ہیں، مشیر جو ہیں، اور جو اپوزیشن والے ہیں، وہ ہر بات کے اوپر یہ بات کہتے رہتے ہیں، لیکن اس کے اوپر چپ ہیں۔ کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے، اگر کوئی نیشنل کلیمٹی ہو گئی ہے
تو عوام کو بتائیے کہ عوام کو ساتھ لیے بغیر آپ آگے نہیں چل سکتے۔ اگر کوئی سبوٹاج ہوا ہے تو عوام کو بتائیے کہ سبوٹاج ہوا ہے، تاکہ عوام اس کے لیے تیار ہو اور عوام اس کے لیے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اور اگر یہ سب کچھ کسی سرکاری افسر نے کیا تو اسے مت بچائیے گا، عوام کے سامنے لگائیے گا، اسے سرے عام پھانسی دے دیجیے گا تاکہ آئندہ کوئی ایسی حرکت نہ کر سکے۔ اے عوام، میرے اس پیغام کو جو دیکھ رہے ہیں اور جنہوں نے کمنٹ بھی کیا ہے، اس کو آپ اپنے اپنے فیس بک پہ اوپر میری اس سپیچ کو لائیو جاری کریں اور آگے ان سے کہیں کہ وہ باقی لائیو جاری کریں اور قوم کو اس مخمصے سے نکالیں کہ کیا ہوا ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ اور وزیر اعظم صاحب اچانک چپ کیوں کر گئے ہیں، وزیر سارے چپ کیوں کر گئے ہیں، بشیر سارے چپ کیوں کر گئے ہیں، اپوزیشن ساری چپ کیوں کر گئی ہے؟ کیا ہوا ہے؟ قوم کو جو ہے وہ اعتماد میں لیجئے گا، سب کو کہیے گا کہ یہ اٹھیں اور قوم کو بتائیں، ورنہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر عوام کے اندر کوئی غلط تعصب چلا گیا تو اس کا ازالہ نہیں ہو سکے گا، اس کی بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ آپ نے میں سے اکثر نے ارطغرل الغازی کا ڈرامہ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، آگے عثمان کا بھی جو دیکھ رہے ہیں، وہاں جب بھی کوئی کلیمٹی ہوئی ہے، جب بھی انہوں نے آگے پیچھے ہونے کی بات کی ہے تو فوری طور پر انہوں نے جرگہ بلایا اور جرگے کے بعد انہوں نے اپنے قبیلے سے اور اپنے قبائل سے انہوں نے وہ بات شیئر کی اور ان کو ساتھ لے کے چلے۔ کیا ہم اتنا بھی ان سے مطلب ہماری حکومت جو ہے اور ہماری بیوروکریسی جو ہے وہ اتنے بھی ہم آگے نہیں چل سکتے؟ ہم اتنا بھی آگے نہیں دیکھ سکتے کہ عوام کو کم از کم بتا دیا جائے، عوام کو حوصلہ ہی دے دیا جائے؟ اگر آپ کوئی اچھی بات شیئر نہیں کرنا چاہتے ہیں ان سے، کسی بھی دفاعی لحاظ سے اگر شیئر نہیں کرنا چاہتے تو ان کو حوصلہ تو دیں کہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے، کیوں سارے چپ ہو گئے؟ میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں، اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، اللہ اور رسول کو اس کے واسطہ دے کر کہتا ہوں، میں آپ کو جس کی آپ چاہتے ہیں اس کا واسطہ دے کے آپ سے کہتا ہوں، آپ کے والدین کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، آپ کی اولادوں کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، اس پیغام کو پھیلائیے گا۔ اگر آپ صحیح سچے پاکستانی ہیں تو یہ میرا پیغام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، ہر پاکستانی کے لیے ہے، جو اندرون ملک ہے یا بیرون ملک ہے۔ یہ سارے کیوں چپ ہو گئے ہیں؟ للہ آپ بھی پوچھئے گا، اگر آپ اپنی زبان میں نہیں پوچھ سکتے یا وہ نہیں کہہ سکتے تو میرے اس پیغام کو پھیلاتے چلے جائیے گا۔ یہ وقت کی پکار ہے، وقت اس کے لیے چاہیے۔ اگر آج ہم یہ نہیں بولیں گے تو آئندہ کے لیے ہمیشہ ہماری زبانیں گم رہیں گی۔ اس کا آج ہی ازالہ ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خیر الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔